تو یہ کہانی ہے ایک ایسے بھوتیا گاؤں کی جہاں رات کی تاریکی میں ایک پرانی جیپ کچے راستے پر دھول اڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ جیپ میں 4 دوست تھے، روہن، آکاش، نیہا اور سنجنا، جو ایک پرانے گاؤں کی کہانی سن کر وہاں جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ گاؤں صدیوں سے ویران تھا اور مقامی لوگ اسے بھوتیا گاؤں کہتے تھے۔ تم لوگ واقعی سمجھتے ہو کہ وہاں کچھ ہوگا؟ نیہا نے تھوڑا گھبراتے ہوئے کہا۔ ارے نیہا، ہم صرف ایک رات کے لیے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا سچ میں کوئی بھوت ہے یا صرف کہانیاں ہیں، روہن نے ہنستے ہوئے کہا۔ گاؤں پہنچنے پر ہر طرف سناٹا تھا۔ پوسیدہ مکان، ٹوٹے دروازے، کھنڈر بنی گلیاں ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ گاؤں کے داخلی راستے پر ایک پرانا زنگ آلود بورڈ لگا تھا جس پر مدھم الفاظ میں لکھا تھا، یہاں مت آنا، یہاں صرف سائے بستے ہیں۔ دوستوں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کیا اور پھر انہوں نے گاؤں کے سب سے بڑے مکان کو رات گزارنے کے لیے چنا۔ مکان کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی سردی محسوس ہوئی۔ جیسے نیہا نے فانوس کے نیچے قدم رکھا، وہ جھولنے لگا، جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ یہ ہوا کا جھونکا ہوگا، روہن نے کہا، مگر اس کی آواز میں تھوڑی گھبراہٹ تھی۔ اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سب چونک گئے۔ سنجنا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ جیسے خود ہی لاک ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نیہا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہیں دیواروں پر عجیب و غریب نشان نظر آئے۔ کسی نے دیواروں پر ناخنوں سے نشان بنائے ہوئے تھے، جیسے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ نیہا نے ایک پرانی الماری کے اندر جھانکا تو اسے ایک پوسیدہ پرانی ڈائری ملی۔ یہ دیکھو، یہ ڈائری ہے، نیہا نے کہا۔ روہن نے دھول صاف کر کے اسے کھولا۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اس گاؤں میں پھنس چکے ہو۔ یہاں سے نکلنا آسان نہیں۔ جو کچھ تم دیکھو گے اس پر یقین نہ کرنا اور اگر سایہ نظر آئے تو آنکھیں بند کر لینا۔ یہ مذاق لگ رہا ہے، آکاش نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاق نہیں ہے، نیہا نے آہستہ سے کہا۔ اچانک فانوس زور سے جھٹکے سے نیچے گر گیا۔ سب چیخ اٹھے۔ دروازے پر تیز آوازیں گونجنے لگی جیسے کوئی زور زور سے پیٹ رہا ہو۔ رات گہری ہو رہی تھی اور ماحول مزید خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ آکاش نے جلدی سے کھڑکی سے باہر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، سنجنا نے کہا، لیکن دروازہ اب بھی بند تھا۔ اچانک نیہا نے دروازے کے نیچے سے کسی کے چلنے کی پرچھائی دیکھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ ایک سایہ بہت بڑا اور لمبا آہستہ آہستہ دروازے کے قریب آ رہا تھا۔ سایہ دروازے کے سامنے رک گیا۔ سکون کے چند لمحوں کے بعد اچانک دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دوستوں نے جلدی سے کمرے میں موجود ایک خفیہ دروازہ تلاش کیا جو تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ وہ سب سیڑھیوں سے نیچے اترے اور ایک لمبی اندھیری راہداری میں پہنچے۔ دیواروں پر پرانی مشعلیں لگی ہوئی تھی جو خود بخود جلنے لگی۔ یہ جگہ کیا ہے؟ آکاش نے حیرت سے پوچھا۔ شاید یہ گاؤں کے لوگوں کی خفیہ پناہ گاہ تھی، روہن نے اندازہ لگایا۔ انہوں نے تہہ خانے میں ایک اور دروازہ دیکھا جس پر خون جیسے سرخ نشانات تھے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر کئی انسانی ڈھانچے پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر نیہا کی چیخ نکل گئی۔ یہ سب یہاں کیسے آئے؟ سنجنا نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ اچانک ایک خوفناک سرگوشی گونجی، یہاں سے بھاگو ورنہ تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ سایہ دوبارہ نمودار ہوا لیکن اب وہ ایک شکل اختیار کر چکا تھا، ایک عورت جس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ سفید تھا۔ تم کون ہو؟ روہن نے کہا۔ میں اس گاؤں کی آخری زندہ روح ہوں، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ عورت بولی اور اس کی آواز میں درد تھا۔ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں جانے دو، نیہا نے کہا۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ گاؤں ایک قدیم لعنت کی زد میں ہے اور جو بھی یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا، عورت نے کہا۔ آکاش نے ڈائری کے آخری صفحے پر ایک منتر دیکھا۔ یہ پڑھو، شاید یہی ہماری مدد کرے گا، روہن نے کہا۔ وہ سب منتر پڑھنے لگے اور اچانک ایک تیز روشنی پھوٹی۔ سایہ دھیرے دھیرے تحلیل ہونے لگا۔ عورت نے ایک آخری چیخ ماری اور غائب ہو گئی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دوست فوراً باہر بھاگے اور جیپ میں جا بیٹھے۔ جیپ دھول اڑاتی آگے بڑھ گئی مگر پیچھے وہی سایہ درخت کے پیچھے چھپے ہوئے انہیں جاتے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سب اپنے شہر پہنچے تو انہیں لگا کہ وہ اب محفوظ ہیں، لیکن جلد ہی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ نیہا کے کمرے میں خود بخود چیزیں حرکت کرتی، آکاش کو آئینے میں اپنے پیچھے سایہ نظر آتا اور روہن کو رات کو کسی کی سرگوشی کرنے کی آوازیں آتی۔
एक दिन नेहा की डायरी में एक नया सफ़ा जाहिर हुआ जिस पर खून से लिखा था, तुम वापस नहीं जा सकते, गांव ने तुम्हें चुन लिया है। अचानक नेहा के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जब इसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, मगर फर्श पर एक पुराना बुसीदा फनूस गिरा हुआ था जो इसी भूतिया गांव का लग रहा था। मगर रात के वक्त नेहा ने अपने आईने में एक परछाई देखी। ये तो मुमकिन नहीं, इसने सरगोशी की। अचानक आईने में वही सुर्ख आंखों वाली औरत नमूदार हुई और बोली, मैंने कहा था कि कोई वापस नहीं जा सकता। नेहा की चीख पूरे कमरे में गूंज गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। और इसी सस्पेंस के साथ ये स्टोरी यहाँ एंड होती है। अगर भूतिया गांव के साए शहर तक आ सकते तो क्या वाकई कोई इस लानत से बच सकता है? क्या वो अब भी इनका पीछा कर रहे हैं? शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और मजीद इससे पहले कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।